على جبين سعادتي وأفكاري تجري بأشواق وتزدهري. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. وہ عظیم نبی جن کے آنے پر اس دنیا سے ظلمت، جہالت اور گمراہی کے تمام تر اندھیرے چھٹ گئے تھے، اور یہ امت دوبارہ اسی جہالت کو زندہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے. وہ عظیم نبی جن کی ولادت پر عربوں کی اتنی صدیوں کی خشک سالی ختم ہو گئی. وہ جن کے آنے پر کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا کہ 14 کنگرے گر کر زمین پر آ گئے، اور وہ جن کے آنے سے وادی سماوا کے مقام پر خشک ندیاں جاری ہو گئی. فارس کے مجوسیوں کی 1000 سے لگائی ہوئی آگ بجھ گئی. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے باد منبت پہ لاکھوں سلام. اور جن کی آگے تنی گردنیں چھپ گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. وہ جن کے بارے علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں کوثر میں میدان میں ہے، پہاڑ میں موج کیا ہوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. وہ نبی جنہوں نے اس جہالت کو ختم کرنے کا درس دیا، اسی نبی کے یوم ولادت کے دن آپ اس طرح کی خرافات لے کر، کیا یہ طریقہ خوشی کا اظہار ہے؟ کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ یہ سلسلہ آئے روز پڑھتا چلا جا رہا ہے کہ بینڈ باجے لے کر، مغربی لباس پہن کر، اپنے گھٹنوں سے اوپر سکرٹس پہنی ہوئی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور نوجوان لڑکے فرینچ رکھی ہوئی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بینڈز کی پریکٹس کرتے عام نظر آ رہے ہیں. یہاں تک کہ تمام بڑے علماء اہل سنت بھی اس سے اعلان بیزاری کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، آئے روز بڑھتا چلا جا رہا ہے. میری تمام جو بڑی تنظیمیں ہیں، جو بڑے مذہبی امور کے ادارے ہیں، تمام سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس پر قانونی چارہ جوئی کی جائے. اس طرح خانہ کعبہ کے اور سبز گنبد، جو کہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے، جس کی عزت اور ناموس کی خاطر ہم اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں، اس کے ماڈلز بنا کر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نالوں کے اوپر پھٹے رکھ کر اس کے اوپر ماڈلز رکھے جاتے ہیں، اور ایک دن ختم ہو جانے کے بعد وہی ماڈلز میں نے پھر بعد میں گودام میں اس طرح دیکھے ہیں کہ اس قدر ان کی تصحیح کی جاتی ہے کہ بیان سے باہر ہے. الحمدللہ میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گٹی میں پلایا جاتا ہے، جہاں آنکھ کھولی ہے تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر والہانہ درود پڑھنا سکھایا گیا. میری فیکٹری میں آ کر آپ دیکھ لیں، روزانہ بلا ناغہ صبح درود پاک کی محفل سے آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد دنیاوی امور کیے جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ کائنات میں کون بدبخت ہوگا کہ جسے حضور کے آنے کی خوشی نہ ہو، کہ اللہ نے اپنا حبیب عطا کر دیا، وہ جن کا امتی بننے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی، ان کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا لازم و ملزوم ہے، عین ایمان ہے. لیکن یہ طریقہ کار تو نہیں کہ آپ راتوں کو بینڈ باجے بجاتے رہیں اور اپنے اہل علاقہ جن میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ان تمام کی نیندیں حرام کر رکھیں.
اور آپ اتنے بڑے بڑے سپیکرز پر رات کو ڈیکوریشن کرتے ہوئے ان پر پھر آپ غزلیں لگا دیں، کبھی نعتیں لگا دیں، اور ایسی ایسی نعتیں ہیں کہ آپ تو یہ تفریق نہیں کر سکتے کہ یہ نعت چل رہی ہے یا کوئی گانا چل رہا ہے۔ وہ تمام تر ترانے لگے ہوتے ہیں اور ساری راتیں گزر جاتی ہیں، یہاں تک کہ نماز فجر کا بھی ہوش نہیں ہوتا، اور آپ اپنے اہل علاقہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام تر معاملات حضور کی خوشی کا باعث ہوں گے، خوشنودی کا باعث ہوں گے؟ آپ تو الٹا ان کی روح کو اذیت پہنچا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی امت کو اس حال میں نہیں دیکھنا چاہتے، وہ علم و عمل میں پکا دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور کی ولادت پر چراغاں کریں، اپنے گلیوں کو، گھروں کو سجائیں، بلکہ اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائیں، ساتھ لے کر بیٹھیں، اپنے گھروں میں درود پاک کی محافل کا انعقاد کریں، حضور کے نام پر غربا اور مساکین میں لنگر تقسیم کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اپنی خوشی کا والہانہ اظہار کریں، لیکن یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر بیٹھیں، یہ مہنگے نعت خانوں کو بلانے کی ضرورت نہیں، یہ علماء جو پہلے سے ہی 1 لاکھ طے کر کے آتے ہیں ان کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ صاف ستھرا لباس پہنے، اللہ نے نئے کی توفیق دی ہے تو نیا سلائیں، نہیں تو وہ جو ہے اس سے پاک صاف کریں، زیب تن کریں، اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو بٹھائیں، جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے وہ لنگر تقسیم کریں، اسی پر بیٹھ کر حضور کی محفل نعت سجائیں، اپنے بچوں کو تعلیمات دیں، اور گلیوں میں اس طرح کی کانفرنسز اس طرح آرگنائز کریں، ایونٹس کے اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے، حضور کے اخلاق کے واقعات بیان کیے جائیں، کیسے کیسے حضور کی تعلیمات سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ بتائے جائیں، بنیادی معاملات سکھائے جائیں، اور والہانہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر حضور کی شان پر درود پاک پڑھیں، کیونکہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اگر دنیا داری میں کسی کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہو تو کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ فلاں کا عاشق ہے، گلی محلے میں رشتہ داروں میں خود ہی خبر پھیل جاتی ہے کہ یہ فلاں کا عاشق ہے۔ تو کیا میرے حضور کا عشق اتنا سادہ ہے کہ چند روز نعرے لگانے سے ختم ہو جائے؟ نہیں، آپ کے ظاہر اور باطن، آپ کے تمام تر معاملات سے، آپ کے حسن سلوک، اخلاق سے نظر آنا چاہیے کہ یار فلاں عاشق رسول لگتا ہے، اس کا چہرہ تو دیکھو، پتہ چلتا ہے کہ یہ حضور کا عاشق ہے۔ اور واصف علی واصف علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور کا میلاد یہ بھی ہے کہ جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی انہیں معاف کر دیا جائے، لوگوں کو آگے بڑھ کر گلے لگائیں، گرے ہوں کو اٹھانے کا مزاج پیدا کریں۔ حضور کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، ہمارا امتی ہونے کے ناطے یہ فرض بنتا ہے کہ ان کا انداز رحمت اپنائیں اور ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ تمام لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یار یہ عاشق رسول ہیں، ان کی زندگیاں دیکھو، ان کی تعلیمات دیکھو، خوشی کا اظہار کریں، لیکن خدا کے لیے ایسی چیزوں کو اس خوشی کا حصہ نہ بنائیں جو اسلام کی بھی منافی ہوں اور ہمارے لیے بے باعث تمسخر ہوں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے